کہانی ننھا خرگوش اور سچا دوست۔ ایک خوبصورت سرسبز جنگل میں ایک ننھا سا خرگوش رہتا تھا جس کا نام چنو تھا۔ اس کی نرم سفید کھال اور لمبے کان تھے۔ چنو بہت پھرتیلا اور پیارا تھا مگر اس میں ایک کمی تھی۔ وہ تھوڑا سا خود غرض تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں اکیلا کھیلتا دوڑتا اور مزے کرتا مگر کبھی کسی دوست کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا تھا۔ اگر اسے کوئی اچھی چیز مل جاتی تو وہ اسے چھپا لیتا تاکہ کوئی اور نہ لے سکے۔ ایک دن چنو جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے ایک چھوٹا سا باغ نظر آیا۔ اس باغ میں ہر طرف تازہ سرخ اور رسیلی گاجریں لگی ہوئی تھیں۔ چنو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ زور سے بولا، واہ! اتنی ساری گاجریں! اور سب میری! وہ فوراً گاجریں توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا پیٹ بھر گیا مگر پھر بھی وہ گاجریں جمع کر کے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپانے لگا۔ اسی دوران ایک ننھی سی گلہری وہاں آئی۔ اس نے پیار سے کہا، چنو کیا میں بھی تھوڑی سی گاجر کھا سکتی ہوں؟ چنو نے منہ بنا کر کہا، نہیں، یہ سب میری ہیں، تم کہیں اور جا کر ڈھونڈو۔ گلہری اداس ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی۔ چنو نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور پھر سے کھیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اچھلتے کودتے ایک نئی جگہ کی طرف گیا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا ایک گہرے گڑھے میں جا گرا۔ یا! چنو زور سے چیخا۔ وہ باہر نکلنے کی بہت کوشش کرتا رہا مگر گڑھا بہت گہرا تھا۔ دیواریں پھسلن والی تھیں اور وہ ہر بار نیچے گر جاتا۔ اب چنو کو ڈر لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا، مدد کرو! کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو! جنگل خاموش تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہی گلہری وہاں سے گزری۔ اس نے چنو کی آواز سنی تو فوراً رک گئی۔ وہ گڑھے کے کنارے آئی اور نیچے جھانک کر بولی، چنو! تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ چنو شرمندگی سے بولا، میں کھیلتے کھیلتے گر گیا۔ پلیز مجھے نکالو۔ گلہری نے فوراً اپنے دوستوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے دوڑی اور ایک بندر اور ایک کبوتر کو ساتھ لے آئی۔ بندر نے کہا، فکر نہ کرو، ہم مل کر اسے نکالتے ہیں۔ بندر نے ایک لمبی مضبوط ٹہنی توڑی اور گڑھے میں نیچے کی طرف بڑھائی۔ کبوتر اوپر سے بول رہا تھا، چنو! ہمت کرو، مضبوطی سے پکڑو۔ چنو نے پوری ہمت جمع کی، ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑا۔ بندر نے زور لگایا اور آہستہ آہستہ چنو اوپر آ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ تھکا ہوا تھا مگر بہت خوش بھی تھا۔ چنو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلہری سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر بھی تم میری مدد کے لیے آئی۔ گلہری مسکرا کر بولی، دوستی میں معافی اور مدد سب سے اہم ہوتی ہے۔ چنو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً سب کو گاجر والے باغ میں لے گیا اور بولا، آج سے یہ سب گاجریں ہم سب کی ہیں۔ ہم مل کر کھائیں گے اور مل کر کھیلیں گے۔ سب دوست خوش ہو گئے۔ وہ ہنستے کھیلتے گاجریں کھانے لگے۔ اس دن کے بعد چنو بدل گیا۔ وہ اب کبھی خود غرض نہیں بنتا تھا اور ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتا تھا۔ اور یوں جنگل میں ایک خوبصورت دوستی کی کہانی شروع ہوئی جو ہمیشہ کے لیے قائم رہی۔ سبق: مورل: خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور سچے دوست مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔